الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان علمه البیان. صدق اللہ العظیم. رقص کرتی ہے سفر رنگ اجالوں میں سحر. رقص کرتی ہے سفر رنگ اجالوں میں سحر. تیرگی باندھتی ہے رخت سفر آج کی رات. ذوفشاں چاند ستاروں میں جبی خم ہے. ذوفشاں چاند ستاروں میں جبی خم ہے. حسن تخیل ہے فردوس نظر آج کی رات. اسٹیج پر رونق افروز حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور رفقائے بزم، سب سے پہلے اس جہاں دار چمن کی بارگاہ عالی میں گلدستہ حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، جس نے حرف کن سے پورے عالم کو سجا کر کہکشاں بنا دیا. سر پر ہنسی فلک کا سائبہ لگا کر قدموں تلے زمیں کی چادر بچھا دی. بے پروں کو پرواز اور بے زبانوں کو آواز دے کر آئینہ جہاں کو جلوہ فشاں بنا دیا. اوجے سریا کی طلعت آفرینیاں، تحت الثری کی آتش فشانیاں، دریاؤں کی دلکش روانیاں، ہواؤں کی تند و تیز جولانیاں، دجلہ و فرات کی روانی، نہروں میں گرتا ہوا پانی، گرمی کی حدت، سردی کی شدت، صبح کی سفیدیاں، دوپہر کی زردیاں، رات کی تاریکی اور پل صراط کی باریکی، سب اس کی عظیم قدرت کے شاہکار ہیں. الغرض تو کہاں نہیں ہے نہیں کہاں، تو کہاں نہیں ہے نہیں کہاں، تیرے زیر دست ہے یہ جہاں. تو جو چاہے دن میں بھی رات ہو، تو جو چاہے شب کو اجال دے. اس لیے اسی کے نام سے چھیڑتا ہوں ساز وحدت کا، اسی کے نام سے چھیڑتا ہوں ساز وحدت کا، کہ جس کے قہر سے پہلے ہو آغاز رحمت کا. ازل سے تا ابد ہے جو کہ ہر ایک کام کا مالک. ازل سے تا ابد ہے جو کہ ہر ایک کام کا مالک، ہر ایک آغاز کا مالک، ہر ایک انجام کا مالک. پھر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اس نبی امی پر جس نے کفر کی تاریکیوں میں شمع ایمانی کے ذریعے روشنی پھیلا دی، جس سے ہر سمت تجلی لہرانے لگی، ہر ذرہ بقعے نور ہو گیا. واللیل کی نکہت، والضحیٰ کی تابش، اور یاسین و طٰہٰ، مزمل و مدثر کی چٹکتی ہوئی کلیوں نے اس جہان رنگ و بو کو توحید و رسالت، الفت و محبت اور امن و آشتی کی خوشبو سے معمور کر دیا. وہ جس کا ثنا خواہ ہو دل فطرت کا تکلم، وہ جس کا ثنا خواہ ہو دل فطرت کا تکلم، ہستی کے مناظر خم ابرو کے اشارے، آفاق ہے دامن کی صباحت پہ تصدق، آفاق ہے دامن کی صباحت پہ تصدق، قدموں کے نشان ڈھونڈتے پھرتے ہیں ستارے. اور خراج عقیدت کے جذبات نثار کرتے ہیں روشنی کے ان میناروں پر جنہوں نے جہد و عمل، عزیمت و استقامت اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے در در کی خاک چھانی اور دریاؤ صحرا عبور کر کے دین متین کی صحیح ترجمانی کا فریضہ انجام دیا، اور گلشن اسلام کی آبیاری کرتے ہوئے اپنے خون جگر سے شمع اسلامی کو روشن رکھا. اور ہم ان اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور بازوق اور مخلص احباب کی خدمت میں بھی
تہنیت و تبریک کے پھول نچھاور کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے کچھ وقت بزم ہادہ کے لیے نکال کر رونق بزم میں اضافہ کیا۔ آپ خوشبو کے دیے ساتھ میں لے آئے ہیں، آپ خوشبو کے دیے ساتھ میں لے آئے ہیں، شاخ گل دامن سوغات میں لے آئے ہیں۔ حمد و صلات اور اس تمہید کے بعد ہم آگے کا سفر طے کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ میری دعا یہی ہے شریک سفر کے ساتھ، میری دعا یہی ہے شریک سفر کے ساتھ، آ جائے ہم کو حسن نظامت خدا کرے۔ سامعین گرامی قدر، قسام عدل کی بارگاہ لطف و کرم سے حضرت انسان کو جو گونہ گوں ملکات فاضلہ مرحمت ہیں، ان میں زبان و بیان اور قلم و قرطاس کا مقام نہایت بلند اور نمایاں ہے۔ زبان و قلم قدرت کے عطا کردہ و انعام ہیں جو کم بینوں کو نظر، پتھر کو دل اور قلب کو گداز عطا کرتے ہیں۔ اگر زبان و بیان اور قلم و قرطاس ذوق جمال پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں تو وہیں روحانی پیاس بجھانے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں۔ صحافت و خطابت کی اثر انگیزی اگر حقیقت و صداقت سے پردہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہیں الحاد و بے دینی کے صنم خانوں میں معرفت الہی کی آواز بلند کرنے کی جستجو بھی۔ زبان و قلم کی اسی اہمیت کے پیش نظر اکابر دارالعلوم دیوبند نے مدارس اسلامیہ میں انجمنوں کے قیام کی طرف توجہ دلائی، جس کا عملی مظہر انجمن اصلاح اللسان کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، جس نے روز قیام سے لے کر آج تک زبان و بیان، صحافت و خطابت اور قلم و قرطاس کے لاتعداد انمول جواہر اور قیمتی ہیرے عطا کیے ہیں، اور کتنے حقیر ذروں کو سوار کر اس میدان کا شہسوار بنایا ہے۔ رب ذوالجلال کا فضل اور احسان ہے، اور ہمارے لیے مقام مسرت ہے کہ مفسر قرآن تلمید مدنی حضرت مولانا محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کے لگائے ہوئے اسی شجر طوبہ کے اسٹیج سے مدرسہ ہادہ کے مقدس اور وسیع و عریض صحن میں ایک عظیم الشان اجلاس کے انعقاد کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔